جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پڑھ لے آنا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہی ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا ہی پسند آ رہا ہو اور اتنا پسند آئے کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو خود لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں میں سجائی گئی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اور جانتے ہو انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی رات میں اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، اور جب آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں۔ اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ میں آ گیا تیرے در پہ۔ سوچیں ایسے میں اللہ پاک ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے نا، اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان چڑھتی ہوئی جوانی کا شیدائی سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنا گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے
اور وضو کرتا ہے نا اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر بہت مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے، جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے، میرے اور ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔